ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کے اندر یہود اور نصارہ کے یہودیوں کے دو سرکشی اور ان کے دو عظیم یعنی گناہوں کا تذکرہ ہے جو اللہ سے انہوں نے بغاوت کی۔ چونکہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، اور یہ حضرات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا سے پار ہو گئے، تو یہ وادی طیہ کے اندر تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آسمانی کتاب ہو، کوئی آسمانی حکم ہو جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں سے کتاب لے کر آئے۔ اب کتاب جب لائے تو ان بدبختوں نے کہا کہ موسیٰ تیری بات پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر بات کریں گے اور اللہ کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم تب مانیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہیں لیتے آپ کی بات کا اعتبار ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام جو 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام ان کو سنایا، تو یہ بدبخت پھر بھی نہیں مان رہے تھے کہ نہیں جی اللہ ہمارے سامنے آ کے بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں پہ ہلاک کیا، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، اور پھر ان کو جب کتاب دے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس بھیجا تو ان بدبختوں نے آ کے شرارت کی۔ یہ جو 70 آدمی تھے نا، یہ جو گئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم نے اللہ کا کلام تو سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تورات کے اندر ہمیں احکامات دیے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے بات کہی کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جو مشکل احکامات ہیں ان پر آپ عمل نہ کریں، وہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اتنی بدبخت ظالم کو تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک تو انہوں نے یہ نافرمانی کی کہ یعنی کہ اپنی طرف سے یہ بات کو اس میں شامل کر لیا، اور دوسرا پھر آگے ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے۔ پھر وہ یہ کہ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا کوہ طور پہ بلایا، اور کوہ طور پہ بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سب کے اوپر کوئی فرشتے کو حکم دیا کہ آپ کوہ طور کا ایک حصہ جو ہے اٹھا لو اوپر۔ جب اٹھا کے ان کے سروں کو اوپر لا کر کھڑا کیا اور سامنے روایت میں آتا ہے کہ آگ جلا دی۔ اب ان کو کہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملا تو انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یعنی کہ ہم اللہ تیرا تمام احکامات ہم مان رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے چلے واپس آئے تو پھر بھی بدبختوں نے شرارتیں شروع کر دی اپنی، یعنی کہ اس بدبختی سے یہ باز نہ آئے۔ اور آگے ایک اور واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہفتے کا دن بڑا معزز تھا، جس طرح ہمارے امت محمدیہ کے اندر جمعہ کا دن ہے، برکت والا عبادت والا دن ہے، تو اس طرح یہودیوں کے اندر یہ جو ہے نا ہفتے کا دن جو ہے برکت والا اور عظمت والا دن تھا، اور جمعہ کے دن کسی قسم کا شکار کرنا ان کے لیے منع تھا ہفتے والے دن۔ اور اللہ کا نظام یہ تھا کہ چونکہ جس علاقے میں یہ آباد تھے اس علاقے کا نام شام کا علاقہ تھا، اس کا نام ایلا تھا، وہ دریا کے بالکل کنارے تھا، اور یہودی تقریباً یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کا دور تھا کہ یہودی 80,000 افراد پہ مشتمل تقریباً آبادی تھی ان کی، اور یہ وہاں دریا کے کنارے ایلا آبادی کے اندر آباد تھے، اور ان کا جو ہے گزر بسر جو ہے مچھلی پہ ہوتا تھا، مچھلی کے شکار کرتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اسی پہ ہوتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ اب ہفتے کے دن آپ شکار نہیں کریں گے، ہفتے کے دن شکار منع کر دیا۔ اب اللہ کا نظام کہ ہفتے کو مچھلیاں آتی تھی دریا میں، زیادہ کثرت سے مچھلیاں آتی تھی، اب انہوں نے آپ جو باقی دن تو ان میں اتنی کثرت سے نہیں ہوتی تھی لیکن ہفتے کو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندوں کے لیے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی فراوانی کر کے آزماتے ہیں، کبھی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کم کر کے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کس طرف جاتا ہے، میرا بندہ میرے حکموں کو مانتا ہے یا اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے۔ تو ان وقتوں نے وہاں بھی ہیلا سازی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے یہ ہیلا کیا کہ اس نے ایک مچھلی کو پکڑا، ٹھیک ہے، اس کی دم کے اندر کانٹا ڈال دیا، دم میں کانٹا ڈالنے کے بعد مچھلی کو وہیں رہنے دیا دریا میں، اور اس کے ساتھ رسی باندھ کے پیچھے یعنی کہ دوسری طرف دریا کے کنڈا لگا کے وہاں اس کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ مچھلی دریا میں تھی، اتوار کا دن آیا تو اس نے مچھلی کو نکال لیا۔ اس طرح کرتے کرتے دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو ان نے بھی یہ ہیلہ بازی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کے اندر یہ بیماری اتنی کثرت سے بڑھی کہ انہوں نے اس ہیلے کو بھی چھوڑا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی انہوں نے حوضیں بنانا شروع کی، حوضیاں بنانا شروع کی، اور پھر وہاں دریا سے ندی بنائی، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی، وہ حوض یعنی کہ ندی کے جو حوض کے اندر آ کے شامل ہو جاتی۔ اب ہفتے کو مچھلیاں آتی، وہ ساری مچھلی وہاں سے جو ہے ان حوضوں کے اندر آ جاتی، وہ پیچھے سے بند لگا دیتے، اور بند کر کے جو ہے وہ پھر مچھلی پکڑتے،
اور انہوں نے یہ سوچا کہ جی ہم تو جو ہے اتوار کو پکڑ رہے ہیں، ہفتے کو تھوڑے ہی پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون میں اور اللہ کے حکم میں ہیلا سازی کی انہوں نے اپنی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب یہ نازل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں یعنی کہ 80,000 میں سے صرف 1200 افراد جو ہیں ان حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو مانا، باقی سب بدبخت جو ہے وہ مکر گئے اور وہ اس چیز پر ڈٹے رہے۔ پھر چونکہ یہ جو 1200 افراد تھے یہ علماء صلحاء کا طبقہ تھا، انہوں نے جو اپنی بستی الگ کر لی، ان سے یہ الگ ہو گئے اور یہ لوگ جو ہے باقی اس گناہ میں ملوث رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنایا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنایا اور ان کے بوڑھوں کو اللہ نے خنزیر بنا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں کیا یہ انہی کی یہ نسل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ انہی یہودیوں کی نسل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسح شدہ قوم کی نسل کو باقی نہیں رکھتے۔ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں، جب درخت کی جڑ کٹتے ہیں تو اس کا باقی کچھ بھی نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے نافرمان قوم کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، ان کا یعنی کہ نسلیں باقی نہیں رکھتا۔ یہ جو بندر ہیں یہ ان بنی اسرائیل سے پہلے بھی موجود تھے، یہ وہ کو یعنی کہ ان میں سے نہیں ہے۔ جیسے بات لوگوں کا نظریہ ہے تو وہ غلط نظریہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ تو اس پورے یعنی کہ سبق کے اندر یہ دو یعنی کہ ان کے شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو وہ زمانہ اے یہود مدینہ جب تمہارے آباء و اجداد سے بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا، میثاقکم، جب ہم نے ان سے وعدہ لیا، ورفعنا، اور بلند کیا، فوقکم الطور، ان کے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ کو۔ کیوں بلند کیا؟ اس لیے کہ خذو، لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے کتاب یعنی تورات، اور جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کو، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ بھی اس کے اندر احکامات ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اصل میں تورات کے اندر بہت سخت احکامات ہیں، وہ اصل میں ان کی بدبختی کی وجہ سے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اتنی شرارتی قوم تھی کہ انہوں نے یعنی کہ بار بار شرارتیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت شریعت ان کو دی، اتنی سختی ان کے اوپر کی گئی کہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمارے لیے تو بس سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم تو ان چیزوں کو مان نہیں سکتے، یہ مشقت والا کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رسوا کر دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ان تمام احکامات کو اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اے یہود مدینہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم بڑے خسارے میں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی جڑیں کاٹ دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو تمہاری یعنی شام حال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو دنیا کے اندر باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ بھی اس کے مستحق تھے کہ آپ بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے لیے نصیحت آموز چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو آباء و اجداد کی جو واقعات ہیں ان کو دیکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کے لائے ہوئے جو بھیجا ہوا دین ہے اس کو مان لیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اے یہودی مدینہ تم لوگ جانتے ہو اور اچھی طرح واقف ہو، اعتدوا منکم، ان لوگوں کے بارے میں جو تمہاری قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے حد سے بڑھنے والے تھے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لہم، یعنی اللہ نے منع کیا کہ ہفتے میں شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن انہوں نے شکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، فقلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پھر بنا دیا ہم نے، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنایا اس کو پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ بھائی اللہ کے احکامات کو کہیں ہم توڑیں اور اللہ کی نافرمانی کریں، کہیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہو جائے، کہیں ہم بھی ذلیل بندر خوار نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے احکامات کے اندر، شرعی حکموں کے اندر جو ہے ہیلا بازی کی، تو
تو آج بھی ہمارے اندر یہ بیماری موجود ہے، آج امت محمدیہ کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے کہ سود کو جو ہے مختلف ہیلا بازی سے جو ہے اس کو کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جوئے کی مختلف یعنی کہ ہیلا بازی کے ذریعے اس کو جائز سمجھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ اللہ کا خاص کرم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح جو ہے یک مشت ہلاک نہ کر دینا کہ ایک دم میں ساری امت جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا ہے، لیکن اس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے دیکھیں ہر مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہیں کہ اللہ کے احکامات کے اندر ہیلا بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یاد رکھیں، بعض جیسے شریعت محمدی کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر ہیلا کیا جاتا ہے لیکن وہ شرعاً یعنی کہ اس کو ناجائز نہیں سمجھا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 کلو ردی کھجور، پرانے کھجور کے بدلے 1 کلو کھجور لینا جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، سود ہے یہ۔ 2 کلو ردی کھجور آپ دیں اور اس کے بدلے میں 1 کلو اچھا کھجور، تازہ کھجور لیں تو یہ جائز نہیں، یہ سود ہے۔ لیکن اس کا ہیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 2 کلو جو ردی کھجور ہے اس کو آپ فروخت کر دیں۔ کیا کر دیں؟ قیمتاً فروخت کر دیں، پھر اس کی قیمت کے بدلے 1 کلو کھجور لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیلا بالکل جائز ہے اور اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جو سود کی ہے، جو علماء نے جو تشریح کی، جو حدیث کے اندر جو تشریح سود کی یہ مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ کرنا، اس میں زیادتی اور نقصان ہوگا تو یہ سود ہے۔ مثال کے طور پہ چاول کے بدلے چاول، اس میں زیادتی ہوگی تو یہ سود ہوگا، کمی زیادتی سود ہوگی۔ یعنی گندم کے بدلے گندم، اس میں کمی زیادتی ہوگی، سود ہوگا۔ مکئی کے بدلے مکئی، اس میں کمی زیادتی ہوگی، سود ہوگا۔ اگر جنس تبدیل ہو جائے، مثال کے طور پہ چاول کے بدلے گندم، اس میں کمی زیادتی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یعنی کہ جنس تبدیل ہو جائے گی پھر اس کے اندر سود نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیلے جو ہے نا یہ تو یعنی کہ غلط نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کو نہیں پکڑنا اور انہوں نے کنڈے ڈال کے پکڑے، انہوں نے حوضیں بنا دی۔ تو یہ ہیلے جائز نہیں ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ جب ایسا کوئی قوم کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی شکل مسا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ پھر آگے ان کا ایک اور واقعہ ہے گائے ذبح کرنے کا، انشاءاللہ تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگر زندگی نے وفا کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ لہر تو میرے خیال سے آج لمبی گئی ہے، ابھی صبح سے نہیں گئی نا، اب گئی ہے۔ نہیں یہ ہمارے مشتاق بھائی کے نا یہاں کوئی چنگاری اڑی ہے۔